Assalamualaikum students, hope you are all good. I am your social studies teacher. Today we are going to start our chapter number 1 from geography section named Geography of the Muslim World. So students, here we have some short question answers. हम लोगों ने मुस्लिम दुनिया की ज्योग्राफी के बारे में रीड आउट करना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड. दुनिया में तेज़ी से फैलने वाला मज़हब कौन सा है? आंसर इज़ इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड. इस्लाम दुनिया में तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है. क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 4 रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड. हमें दुनिया के 4 मज़ाहिब के नाम बताने हैं. नंबर 1 इस्लाम, नंबर 2 क्रिश्चियनिटी, नंबर 3 हिंदुज़म, नंबर 4 बुद्धिज़्म. नंबर 3, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया का सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा जो मज़हब है सेकेंड नंबर पे, यानी सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन हमने बताना है, वो कौन सा है? आंसर है इस्लाम इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड. इस्लाम दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन है. फर्स्ट पे क्रिश्चियनिटी आता है. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड. मुस्लिम वर्ल्ड यानी मुस्लिम दुनिया का रकबा बताना है. मुस्लिम दुनिया, सबसे पहले तो अगर बात की जाए तो मुस्लिम दुनिया क्या है? मुस्लिम दुनिया बेसिकली तमाम ममालिक या वो तमाम लोग जो मज़हब इस्लाम की पैरवी करते हैं, उसको मानते हैं या उस पर उसको फॉलो कर रहे हैं, वो तमाम लोग, वो तमाम ममालिक मुस्लिम दुनिया का हिस्से हैं. तो अब बात करते हैं मुस्लिम दुनिया के रकबे की. द मुस्लिम वर्ल्ड स्ट्रेचेस अबाउट 15,000 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट एंड 6,000 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ. तो इसका रकबा है ईस्ट टू वेस्ट 15,000 किलोमीटर्स है एंड 6,000 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ है. क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर आर द मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज़ लोकेटेड. ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक कहाँ पर हैं? तो मोस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड और मुस्लिम कंट्रीज़ आर लोकेटेड ऑन द लेवल लैंड प्लेन एरियाज़. तो ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक लेवल लैंड प्लेन एरियाज़ पर हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है, विच मुस्लिम कंट्रीज़ हैव शॉर्ट नेचुरल वेजिटेशन. वो कौन से मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ पर कुदरती तौर पर पौधों की पैदावार कम है? मोस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड एक्सेप्ट मलेशिया, इंडोनेशिया एंड सम पार्ट ऑफ अफ्रीका हैव वेरी माइनर नेचुरल वेजिटेशन. काफ़ी ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं मलेशिया, इंडोनेशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों के अलावा जहाँ पर जो कुदरती पौधों की पैदावार है वो कम है. सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ. नंबर 1, डैश इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड. इस्लाम. नंबर 2, डैश सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान आर डैश स्टेट्स. ईरान, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान आर डैश और इस्लामिक स्टेट्स, यानी कि ये इस्लामी स्टेट्स हैं. नंबर 3, डैश इज़ द लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड. क्रिश्चियनिटी इज़ द लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा मज़हब है जिसकी लोग पैरवी करते हैं, वो क्रिश्चियनिटी है और उसके बाद इस्लाम आता है. नंबर 4, मुस्लिम वर्ल्ड स्ट्रेचेस अबाउट डैश ईस्ट टू वेस्ट एंड डैश नॉर्थ टू साउथ. ईस्ट टू वेस्ट हमारे पास क्या आएगा, 15,000 किलोमीटर्स, और मुस्लिम वर्ल्ड का रकबा नॉर्थ टू साउथ 6 किलोमीटर्स है, 6,000 किलोमीटर्स. Number 5, officially there are 55 countries whose Muslim population is from more than dash. 55 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर मुसलमानों की आबादी 50 से 100% तक है, यानी 50 to 100% है. नंबर 6 है, Muslims are found other countries where they from dash of population. मुसलमान जो बाकी ममालिक में, यानी अभी जैसे पीछे हमने पढ़ा कि 55 ऐसे कंट्रीज़ हैं, 55 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मुसलमानों की पॉपुलेशन 50 to 100% है. तो उन 55 कंट्रीज़ के अलावा जो बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 1 to 36% है. नंबर 7 है, इन डेजर्ट एरियाज़ नथिंग ग्रोज एक्सेप्ट डैश टफ प्लांट्स. डेजर्ट एरियाज़ में टफ प्लांट्स के अलावा कुछ भी ग्रो नहीं किया जा सकता. नंबर 8, साउथ ईस्ट एशिया प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ डैश टिम्बर. टिम्बर कहते हैं ख़ास किस्म की लकड़ी को जिससे फर्नीचर बनाया जाता है. नंबर 9, डैश टाइग्रस, यूफ्रेटस एंड इंडस आर रिवर्स ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड. यहाँ पर आएगा द नाइल. नंबर 10, डैश पीपल वॉन्डर विद द फ्लोक्स. डैश में आए यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक में आ जाएगा नोमैडिक और सेमी नोमैडिक.
نومیڈک اور سیمی نومیڈک کہا جاتا ہے خانہ بدوش، اور سیمی نومیڈک نیم خانہ بدوشوں کو. خانہ بدوش وہ ہوتے ہیں جو کبھی بھی کسی ایک جگہ پر نہیں رکتے، وہ موو کرتے رہتے ہیں، جبکہ نیم خانہ بدوش وہ ہوتے ہیں جو موسمی تبدیلی کے لحاظ سے موومنٹ کرتے ہیں، یعنی رہتے وہ بھی کسی ایک جگہ پر نہیں ہے، لیکن ان کی جو موومنٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے موسمی تبدیلیوں پر. سو اسٹوڈنٹس، اب آتے ہیں اپنے چیپٹر نمبر 10 کی طرف، جو کہ ہسٹری سیکشن سے ہیں، نیمڈ دا ارلی مسلمس، جس میں ہم لوگوں نے مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں یا ہمارے مسلم لیڈرز وغیرہ کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے. سو اسٹوڈنٹس، ہیئر وی ہیو سم شارٹ کوشچن آنسرز آف دس چیپٹر. کوشچن نمبر 1 ہے وٹ از ہسٹری؟ ہسٹری کسے کہتے ہیں، یعنی تاریخ کسے کہا جاتا ہے؟ ہسٹری از دا نیریٹو آف پاسٹ ایکٹس آف نیشن. ہسٹری بیسیکلی کہا جاتا ہے کسی بھی قوم کی ماضی کی داستانوں کو، یا ان کی ماضی میں کیے گئے جو اہم کام ہوتے ہیں ان کی داستانوں کو کہا جاتا ہے. کوشچن نمبر 2 ہے ہو واز صلاح الدین ایوبی؟ صلاح الدین ایوبی کون تھا؟ صلاح الدین ایوبی ایک بہت اہم نام ہے اسلامی ہسٹری کا، اسلامک تاریخ کا. صلاح الدین ایوبی واز گریٹ مسلم لیڈر. صلاح الدین ایوبی ایک اہم یا ایک عظیم مسلمانوں کا حکمران تھا، جس کا ٹائم پیریڈ 1174 to 93 تھا، یعنی 1174 سے 1193 تک کا تھا. نمبر 3، رائٹ ڈاؤن دا نیم آف 4 کیلفس. 4 مسلمانوں کے خلیفہ کے نام بتانے ہیں. نمبر 1 حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 3 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اینڈ نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سو کوشچن نمبر 4 پر آتے ہیں. وٹ فلورشڈ ان مسلم اسپین ان پاسٹ؟ ماضی میں مسلم اسپین میں کیا کیا چیزیں جو بڑھیں، یا کن کن چیزوں نے ترقی کی، یا مسلم اسپین نے کن کن چیزوں میں ترقی کی؟ آنسر ہے ایجوکیشن، سائنس، میڈیسن، آرٹ اینڈ کلچر آر فلورشڈ ان مسلم اسپین. مسلم اسپین نے ان تمام شعبوں میں ترقی کی تھی. نمبر 5 ان اسلامک ہسٹری وٹ از ایبسڈ پیریڈ کالڈ؟ اسلامی تاریخ میں ایبسڈ پیریڈ، ایبسڈ یعنی کہ عباسی دور حکومت کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایبسڈ پیریڈ از نون ایز دا ایج آف ویلتھ اینڈ کلچر. کوشچن نمبر 6 ہے رائٹ نیم آف 2 فیمس ایبسڈ رولرز. ایبسڈ رولرز یعنی عباسی دور حکومت کے 2 اہم حکمرانوں کے نام بتانے ہیں. 2 of the most famous Abbasid rulers were ہارون الرشید and his son مامون رشید. تو عباسی دور حکومت کے جو اہم حکمران ہیں اس میں سے 2 سب سے اہم حکمرانوں میں ایک ہارون الرشید ہے اور ان کا بیٹا مامون ہے. سو اسٹوڈنٹس، اب آتے ہیں کوشچن نمبر 7 کی طرف. وچ از دا اولڈسٹ لیونگ سٹی ان دا ورلڈ؟ دنیا کا سب سے پرانا شہر کس کو کہا جاتا ہے؟ دمسکس is believed to be the oldest living city in the world. دمسکس یعنی کہ دمشق، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے پرانا شہر ہے. It is said that Damascus has existed for the last 9,000 years. اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 9,000 سال پہلے سے ہے. کوشچن نمبر 8 What was the main achievement of صلاح الدین ایوبی؟ جیسے ابھی میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ صلاح الدین ایوبی کا تاریخ میں بہت ایک اہم کردار ہے، اس کا بہت ایک اہم نام ہے. تو صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی کامیابی کیا تھی؟ ہی رولڈ اوور سیریا اینڈ ایجپٹ. اس نے شام اور مصر پر حکومت کی تھی. اینڈ ریکیپچرڈ جیروسلم فرام دا کروسیڈرز ان 1188. اور صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے کروسیڈر سے جیروسلم 1188 میں آزاد کروایا تھا. نمبر 9 وٹ از ڈائناسٹی؟ ڈائناسٹی کسے کہا جاتا ہے؟ ڈائناسٹی کے لیے ہم مختلف طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. دور حکومت بھی کہتے ہیں اس کو، شاہی خاندان بھی کہتے ہیں، سلطنت بھی کہا جاتا ہے. تو بائی ڈیفینیشن اگر دیکھیں، a dynasty is the series of rulers of a country who all belong to the same family. ڈائناسٹی کہا جاتا ہے حکمرانوں کے ایسے سلسلے کو جو کسی بھی ایک ہی فیملی سے بلانگ کرتے ہوں، یعنی ایک ہی خاندان سے ہوں. کوشچن نمبر 10 ہے وٹ آر دا امپورٹنٹ ڈائناسٹیز یو ہیو ریڈ ان دس چیپٹر؟
تو ان تمام چیزوں کے علاوہ، ان تمام دور حکومتوں کے علاوہ، ڈائنیسٹیز کے علاوہ کون سی اہم ڈائنیسٹیز ہیں جو ہم نے اس چیپٹر میں پڑھی ہیں؟ سب سے پہلے آتی ہے فاطمید. فاطمید کا ٹائم پیریڈ 910 to 1171 ہے، یعنی 910 سے 1171 تک کا ہے. فاطمید دور حکومت دراصل ایجپٹ میں بیس کرتا ہے، یعنی انہوں نے جغرافیکلی ایجپٹ کا ایریا اور بہت زیادہ ایریا کور کیا تھا. اور یہ فاطمید ہی دور حکومت میں انہوں نے کائرو سٹی بھی ڈیولپ کیا تھا. نمبر 2 پہ آتا ہے سلجوق. سلجوق کا ٹائم پیریڈ 1037 to 1194 تھا. سلجوق دور حکومت کے فاؤنڈر سلجوق بیگ تھے، اور یہ بیسیکلی جو ان کا اوریجن تھا وہ ٹرکش بھی تھا اور پرشینز بھی تھا، اس لیے انہیں ٹرکو پرشینز کہا جاتا ہے. نیکسٹ آتا ہے ایوبی. ایوبی دور حکومت 1169 to 1250 تھا، اور ان کے فاؤنڈر نور الدین زنگی تھے، اور ان کے جو اہم حکمران ہیں ان میں صلاح الدین ایوبی آتے ہیں. ایوبی کے فوراً بعد جو دور حکومت آتا ہے وہ مملوک آتا ہے، جن کا ٹائم پیریڈ 1150 to 1390 تھا. تو مملوک بھی بیسیکلی کمبینیشنز تھے ٹرک اور منگول کا، کیونکہ ان کا اوریجن ٹرک بھی تھا اور منگول بھی تھا، اس لیے یہ کمبینیشن ہی تسلیم کیے جاتے ہیں ٹرک اور منگول کا. اور اس کے علاوہ بیسیکلی انہوں نے جو کور کیا تھا وہ سیریا، پیلسٹین اور ایجپٹ کو کیا تھا کور. اس کے بعد آتا ہے آٹمن، جن کا ٹائم پیریڈ آتا ہے 1281 to 1924، اور بیسیکلی یہ لانگسٹ رولنگ ڈائناسٹیز میں سے ہے. اس کے بعد آتا ہے منگولز، جن کا ٹائم پیریڈ 1206 to 1334 آتا ہے، اور یہ بہت زیادہ جوشیلے ہوتے تھے. ان کے جو لوگ تھے بہت زیادہ جوشیلے تھے، لیکن جہاں بھی جاتے تھے وہاں تباہی پھیلا دیتے تھے. So here we have some long question answers. Question number 1 ہے how did crusade encourage the trade between east and west؟ crusades نے ایسٹ اور ویسٹ میں ٹریڈنگ کو یعنی کہ تجارت کو کس طرح سے انکریج کیا تھا؟ اگر تھوڑی سی بات کر لی جائے عربس کی، سب سے پہلے تو عربس جہاں پر بھی جس لینڈ پر بھی جاتے تھے تو وہاں کے لوگوں سے بہت زیادہ چیزیں سیکھتے تھے. یعنی عربس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سیکھنے کا ان کے اندر شوق تھا، وہ اپنی نالج کو اپڈیٹ کرتے تھے. تو اسی طرح سے جب کروسیڈز آئے تھے تو انہوں نے بھی عرب سے بہت ساری چیزیں سیکھی تھی، جس میں میپنگ ہے، یعنی بیٹر میپس کیسے بنائے جا سکتے ہیں. انہوں نے عربک نمبرز سیکھے تھے. ویپنز کو فائن سٹیل سے کیسے بنایا جا سکتا ہے، سلک اور کاٹن کے کلوتھ کیسے بنائے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ فوڈز، اسپائسز، اس طرح کی مختلف چیزیں سیکھی تھیں. تو اس طرح سے انہوں نے جو ٹریڈنگ ہے اس کو انکریج کیا تھا. دا انٹریکشن بٹوین مسلمس اینڈ یورپینز آن ون ہینڈ اینڈ بٹوین مسلمس اینڈ دا ایسٹرن کنٹریز آن دا ادر ہینڈ لیڈ ٹو این ایکسٹینسو ایکسچینج آف نالج اینڈ آئیڈیاز. یعنی نالج اور آئیڈیاز کے ایکسچینج سے ہی ٹریڈنگ کو پاسبل کیا گیا تھا اور انکریج بھی کیا تھا. تو آل دا پوائنٹس ور انکریج ٹریڈ. تو ان تمام چیزوں نے ٹریڈنگ کو انکریج کیا تھا. نمبر 2 ہے وائی از ایبسڈ رول نون ایز دا ایج آف ویلتھ اینڈ کلچر؟ ایبسڈ رول کو یعنی عباسی دور حکومت کو ایج آف ویلتھ اور کلچر کیوں کہا جاتا ہے؟ In Islamic history, the Abbasid period is known as the age of wealth and culture. The most important contribution of Abbasid was in the field of mathematics. بیسیکلی جو اس کے دو اہم حکمران ہیں وہ ہارون الرشید اور ان کے بیٹے مامون ہیں، جنہوں نے میتھمیٹکس کی فیلڈ میں بہت زیادہ کام کیا تھا. لائنگ دا فاؤنڈیشن فار میتھمیٹکس، انہوں نے میتھمیٹکس کی فاؤنڈیشن بنائی تھی. دا ادر موسٹ سگنیفیکنٹ فیچر واز ٹالرنس شوز ٹو فالوورز آف ادر فالٹ اینڈ آلسو ور سیٹ اپ دا میڈیکل اسکولس. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایجوکیشنل فیلڈ میں بہت زیادہ کام کیا تھا اور میڈیکل اسکول سیٹ اپ کیے تھے. اب آتے ہیں ٹرو فالس کی طرف. نمبر 1 دا امید ڈائنیسٹی کیم ٹو پاور ان 661. امید ڈائنیسٹی کا دور حکومت جو تھا وہ 661 میں شروع ہوا تھا. ٹرو. دمسکس از بلیوڈ ٹو بی دا ماڈرن لیونگ سٹی ان دا ورلڈ. فالس. جبرالٹر از دا ویریشن آف جبل الطارق، طارق's ہل. ٹرو. دا امید رولڈ ٹل 750. ٹرو. دا امید پیریڈ از نون ایز دا ایج آف ویلتھ اینڈ کلچر. فالس. The Abbasid dynasty came to an end with the fall of Baghdad in 1258. True. Salahuddin died in Damascus in 1194. Salahuddin Ayyubi کی ڈیتھ
1194 میں دمشق میں ہوئی تھی. اٹس فالس. دا فاطمیڈس ور بیسڈ ان ایجپٹ. فاطمیڈس بیسیکلی ایجپٹ پر بیس کرتا تھا، ان کا اوریجن بیس تھا. ٹرو. ایوبی فاؤنڈیڈ بائی نور الدین زنگی، یعنی ایوبی دور حکومت کے جو فاؤنڈر تھے وہ نور الدین زنگی تھے. ٹرو. دا ورڈ مملوک مینس سلیو ان عربیہ. جو لفظ مملوک ہے اس کا مطلب ہے غلام. اٹس ٹرو. سو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. اب آپ لوگوں نے اس کی ریٹن پریکٹس بھی کرنی ہے اور اس کی لرننگ بھی کرنی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.